علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور محبوب، اور تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں، اور کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے انہیں جنت الاٹ کر دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے، لیکن انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ سورہ حجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، ٹٹولا۔ اللہ رب العزت کو ساری کائنات کے دلوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ پسند آیا۔ آپ کا دل سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ معطر تھا، سب سے زیادہ معتبر تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد باقی انسانوں کے دلوں کو دوبارہ سے پرکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے دلوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو سب سے معتبر پایا، سب سے پاکیزہ پایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے وزراء بنایا، اپنے نبی کے وزیر مشیر بنایا۔ تو صحابہ کرام منتخب لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے جیسے ہیں، لیکن شان اور مقام میں ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہر شرف کو حاصل کیا جا سکتا ہے،
محنت کر کے، کوشش کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، لیکن اس کائنات میں اللہ رب العزت نے 2 شرف ایسے رکھے ہیں جنہیں انسان محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شرف نبوت اور رسالت کا ہے، کوئی شخص عبادت کر کے، محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، اور دوسرا شرف صحابیت کا ہے، کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنے شوق سے، کوشش کر کے، محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو یہ بات غلط لگتی ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے، محنت کر کے دیکھ لے، ساری زندگی محنت اور کوشش کرتا رہے، صحابی بننا تو دور کی بات ہے، صحابی کے ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے برابر بھی اس کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ کئی ایک صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے، جیسا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 ایسے خوش نصیب جنہیں ایک ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت، ویسے تو سب کو جنت کی بشارت ہے، ہر صحابی جنتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، لیکن 10 ایسے خوش نصیب جن کو ایک ہی موقع پر، ایک ہی جملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کے سامنے کسی نے کوئی بات کی صحابہ کرام کے بارے میں، وہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو اور تمہاری زبان غیر محتاط ہو جاتی ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے، عمر نوح کم از کم 1000 سال، 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ ہی کی ہے، 1000 سال سے بھی زیادہ اگر ایک شخص کو مل جائے اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، سجدے سے سر نہ اٹھائے، اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے، اتنی محنت کرے، تو پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا جو لمحہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور راستے سے اڑ کر گرد و غبار اس کے چہرے پہ پڑ گیا، اس کا خون نہیں بہا ہے، اس کی جان نہیں گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، بلکہ آپ کی رفاقت میں صرف اس کے چہرے پہ گرد و غبار پڑا ہے۔ تو وہ اس کا جو گرد و غبار پڑنے کا لمحہ ہے، تم ساری زندگی اپنے سارے نیک اعمال کو لے کر آ جاؤ، عمر نوح بھی تمہیں مل جائے تب بھی اس ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ساری زندگی سارے فضائل میں مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا قول امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی برا نہ بولو، ادنا سا کلمہ تنقیص اپنی زبان سے ادا نہ کرو، کیوں؟ صحابہ کرام کی شان یہ ہے، اور یہ ہر صحابی کی شان ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، یہاں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی تو بات ہی نہیں، ان کی تو شان کے کیا کہنے ہیں، ادنا سے ادنا صحابی جس پر لفظ صحابیت کا انطباق ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، مصافحہ ہونا دور کی بات ہے، جسم سے جسم ملنا دور کی بات ہے، ایک میدان میں ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ جمع ہو گیا ہے،
اور اس کی موت ایمان پر ہو گئی ہے، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال بجا لاتا رہے، کبھی برائی نہ کرے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ساری زندگی کے نیک اعمال ایک طرف، اس صحابی کا ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ایک طرف، تم ساری زندگی کے نیک اعمال لے کر اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام انسان ہیں لیکن عام انسان نہیں، ہمارے جیسے انسان نہیں، فضائل و مناقب میں، شرف میں، مقام و مرتبہ میں ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام کی یہ جو عقیدت ہے، یہ احترام ہے، صحابہ کرام کنہیں بتا رہے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ ذکر کیا کن لوگوں کے سامنے؟ ہمارے سامنے تو نہیں، 1400 سال بعد کے آنے والے لوگ، بلکہ ان لوگوں کے سامنے جو تابعی ہیں، جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کو دیکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں خود صحابی ہیں، ان سے درس سننے والے صحابہ یا پھر تابعین ہوں گے۔ تو تابعین جو دوسرے نمبر پر صحابہ کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، انہیں خطاب فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال ایک طرف اور ایک صحابی کا ایک لمحہ ایک طرف، تم اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام کا یہ جو شرف ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، یعنی کوشش اور محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ کسی نے کوشش کر کے یہ حاصل کیا، یہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ رب العزت کا فضل و احسان تھا۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر چاہا یہ فضل و احسان کر دیا۔ یہ جو فضل و احسان والے لوگ ہیں، شرف اور مقام والے لوگ ہیں، بعد والوں پر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ان کے بارے میں لازم کر دی، بعد والوں پر ان سے محبت لازم کر دی ہے، بعد والوں پر ان کا احترام لازم کر دیا ہے، بعد والوں پر ان کے بارے میں کف لسان لازم کر دیا ہے، بعد والوں پر ان کے بارے میں حسن ظن لازم کر دیا ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں اپنے دل میں میل رکھ لے، اپنے دل کو میلا کر لے یا اپنی زبان کو پراگندہ کر لے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت نہیں، بلکہ قرآن کریم کو پڑھیں تب بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں تب بھی، صحابہ کرام کی تعلیمات کو دیکھیں تب بھی ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے، وہی جو اہل سنت کا منہج ہے، جو اہل سنت کا مسلک ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا 1400 سال سے، ایک ہی بات ہے، صرف احترام، صرف احترام، صرف عقیدت، صرف محبت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو بات ہی ختم فرما دی۔ قرآن کریم میں جب یہ بتایا کہ تم نے مومن ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، تو کیسے ہونا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو تب ہدایت پر ہوں گے، اگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، گمراہی میں ہوں گے، گمراہ ہو سکتے ہیں، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر مومن ایماندار نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ ہاں انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام سے غلطی اور کوتاہی کا صدور ممکن تھا۔ ہم معصومیت کے درجے پہ فائز نہیں کرتے، کسی کو بھی فائز نہیں کرتے انبیاء اور رسول کے بعد۔ صحابہ کرام انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی اور کوتاہی ہو سکتی تھی، اور غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، لیکن یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ جب بھی ان سے غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت نے خود ہی معافی کا اعلان کر دیا۔ غزوہ احد میں
صحابہ کرام سے کوتاہی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک اجتہادی معاملے میں، جان بوجھ کر نہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو آج کا مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام جو جانثار تھے، وفادار سے کیسے کہتے؟ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ شاید آپ کا حکم پورا ہو چکا ہے، ہم پورا کر چکے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کافروں نے اچانک دوبارہ سے حملہ کر دیا، حملہ کیا، اچانک سے پیچھے سے حملہ ہوا، منتشر ہو گئے، ہوش سنبھال نہ سکے، منتشر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیچھے ہو گئے، ہوش ہی نہیں بندے کو رہا، پھر کہاں اس نے دیکھنا تھا کہاں۔ لیکن دوبارہ سے اللہ رب العزت نے ہمت و توفیق دی، دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں کو پھر شکست ہوئی۔ لیکن یہ وہ موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان صحابہ سے درگزر فرما دیا، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور دوسری جگہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام سے کبھی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنا قاعدہ ہی بدل دیا، اپنا قانون تبدیل کر دیا، اپنی وحی کو منسوخ کر دیا۔ روزوں میں، رمضان مبارک میں پہلے یہ تھا کہ دن میں تو کھانا پینا منع ہے، رات کو کھانا پینا تو جائز ہے، لیکن ازدواجی معاملات ناجائز ہی تھے، رات کو بھی سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن کچھ صحابہ سے کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تم سے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کوتاہی ہو گئی ہے، جاؤ فالآن باشروہن، میں نے قیامت تک کے لیے اپنا قاعدہ ہی بدل دیا ہے، اپنا حکم منسوخ کر دیا ہے، آج کے بعد تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام کو اگر کہیں سفر میں پانی نہیں ملا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے نا اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہ ہار گم کر کے ہمیں ادھر روک لیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے لیے پانی نہیں ہے کہ ہم اس سے وضو کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے آسانی فرمائی کہ تمام مسلمانوں پر احسان فرما دیا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حکموں کو ان کے لیے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا تھا۔ وہ اللہ کے لیے مخلص تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص تھے، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دلوں میں ایثار تھا، ان کے دلوں میں قربانی تھی، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھی جو اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، بڑے بڑے، آج بھی اولیاء موجود ہیں، کل بھی ہوں گے، قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے۔ جس دن اس دنیا میں اللہ کی معرفت رکھنے والا کوئی نہ رہا، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، پھر دنیا قائم نہیں رہے گی۔ اولیاء آج بھی موجود ہیں، آتے رہیں گے، آج سے پہلے بھی موجود تھے، ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، ائمہ دین بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے بڑے اتقیاء تھے، بڑے بڑے اذکیاء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، فقہاء تھے، لیکن سارے کے سارے اولیاء اللہ مل جائیں تب بھی ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں سارے ہی امام بخاری بن جائیں، تقویٰ کی، علم کی، ورع کی معراج پہ فائز ہو جائیں، ساری دنیا ایسی ہو جائے، کوئی گناہ گار نہ رہے، ساری دنیا مل کر بھی کسی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو شرف انہیں حاصل ہو گیا وہ کوئی بندہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کے انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں کوتاہیاں تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں
معاف فرما دیا ہے اور اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک تو وہ ہیں جو شروع میں مسلمان ہونے والے ہیں، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جو بہت بعد ایمان لائے، بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ فرمایا کہ بعد میں جو ایمان لے آئے صحابہ کے، پہلے والے صحابہ کے پیچھے پیچھے آ گئے، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اب جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود اللہ کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے جنت اس کے نام الاٹ کر دی ہے، جنت اس کی پکی ہو گئی ہے۔ اب بتائیں کہ اس کے بعد، اللہ کے اعلان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے بعد، اگر بعد میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، وہ بندہ کہتا ہے میں ناراض ہوں، یا زبانی اظہار تو نہیں کرتا لیکن دل بغض سے بھرا ہوا ہے، دل میلا ہو چکا ہے، دل میں ان کے خلاف غصہ بھرا ہوا ہے، اب بتائیں یہ تو اللہ سے پنگا لینے والی بات ہوئی، اللہ سے مخالفت مول لے لی، اللہ کی دشمنی مول لے لی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی، میرے کسی ایک دوست، میرے کسی ایک ولی کا بغض اپنے سینے میں پالا، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اللہ آج سے اس کا دشمن ہوں، میں اللہ اس سے جنگ کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت سے دشمنی مول لیتا ہے، کسی ایک ولی کے بارے میں اپنے دل کو برا کر لیتا ہے، آج کے دور کا ولی ہو، نیک ہے، اللہ کا بزرگ مقرب ہے، آپ اس کے بارے میں برے خیالات رکھ لیتے ہیں، سوء ظن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیتے ہیں، برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں، آج کے، کل کے، پہلے کے، بعد کے سارے ولی، ساری کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچتے۔ سب سے بڑے ولی ہیں یہ وہ ہیں جن کی ولایت کا اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن دیکھنے ہیں تو یہ ہیں۔ آج کتنا بڑا ولی ہوگا، ہم حسن ظن رکھتے ہیں اس کے بارے میں، بظاہر جو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، بظاہر ہمیں نیک نظر آتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے، ہم دل کی گواہی نہیں دے سکتے۔ کتنا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا سخی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، ہم حسن ظن کی بنا پر کہتے ہیں اللہ کا ولی ہوگا، انشاءاللہ امید ہے، ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے، اللہ سے یہی امید ہے۔ یہ حسن ظن ہے ہمارا، کسی کے بارے میں ہم قسم نہیں اٹھا سکتے، حتمی بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں، کسی کی ولایت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کائنات میں انبیاء اور رسول کے علاوہ اگر کسی کی ولایت کی گارنٹی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو جو بدبخت ان کے بارے میں برا بولتا ہے، جو ظالم ان کے بارے میں اپنے دل کو برا کر لیتا ہے، جو بدقسمت ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض بھر لیتا ہے، بتائیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فقط آذنتہ بالحرب، میں نے اس بدبخت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ کی دشمنی مول لے کر نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ آخرت میں سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے ان ہستیوں سے کبھی بھی نفرت نہیں رکھنی، کبھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کبھی اپنے دل کو میلا نہیں کرنا۔ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ نے زندگی میں ہی انہیں معاف فرمایا، جنت کے ٹکٹ انہیں جاری کر دیے۔ اب اس کے بعد ہم کہیں یہ بھی ماننے اللہ راضی ہو چکا ہے،
بتائیں رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہم، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خبر ہے، قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے کہ اللہ نے فرمایا، بتا دیا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ خبر ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ساتھ میں کہتے ہیں نہیں مجھے تو ان سے رنج ہے، میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ اللہ راضی ہے، اس کے اس عمل کے باوجود تم ناراض ہو کر اللہ رب العزت کی مخالفت کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلطی، وہ لغزش اللہ نے معاف فرما دی۔ آج کوئی شخص غلطی کرتا ہے، کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اس سے صادر ہو جاتی ہے۔ ایک عرصہ 40-50 سال ایک بندہ ڈاکے مارتا رہے، 60 سال رشوت لیتا رہے، سود کھاتا رہے، بدکاری کرتا رہے، پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے اپنی لو لگا لیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے لگتا ہے، ذکر اذکار کرنے لگتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اگر کوئی بدبخت اسے کہے وہ ڈاکوا، ساری زندگی ڈاکے مارتا رہا ہے، کہتے ہیں نا جی 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی، یہ بدبختی ہے، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ ساری زندگی برائی کرتا رہے، آخری لمحے میں اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دے، توبہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتکلم بکلمہ، ایک بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کی زبان سے ایسا کلمہ ادا ہو جاتا ہے، اللہ کو ناپسند آ جاتا ہے، جہنم میں اس کلمے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے، ایک کلمہ ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کا کلمہ، نیکی کا کلمہ، تقوی کا کلمہ، توحید کا کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، ساری زندگی جو اس نے جہنم کی طرف سفر کیا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت سب ختم کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ سے توبہ کر چکا ہے اور اللہ اسے فرما چکا ہے جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، آج اسے کو کہتا ہے کہ تو ڈاکو ہے، تو زانی ہے، تو چور ہے، تو رشوت خور ہے، تو سود خور ہے، بتائیں اللہ رب العزت اس پر راضی ہوگا؟ اس بندے پر کیا اللہ خوش ہو جائے گا؟ آج کے کسی بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، آج کے کسی بندے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے، کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، کتنی بھی کوتاہیاں ہو جائیں، جب اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، قرآن میں اعلان کر دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے لوگوں کو، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب وہ غلطی چاہے حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو، حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو، جب اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ صحابہ کرام نے تو جان بوجھ کے ایسی کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ جن صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، جن کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں دنیا کے لالچ کی وجہ سے، مال کو حاصل کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کبھی دنیاوی مفاد کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے، بلکہ ان کا ہدف ہمیشہ تقویٰ ہوا کرتا تھا، ان کی منزل ہمیشہ جنت ہوا کرتی تھی، ان کی منشا ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جو بھی کیا یہی سوچ کر کیا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہو گئے، انسان ہونے کے ناطے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسانوں میں۔ آج بھی آپ کا مشاہدہ ہے، ایک ہی چیز کو سمجھنے میں دو بندے دو زاویوں میں ہوتے ہیں، ایک بندہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔
لیکن دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کا وہ اختلاف ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کی نیت کے مطابق اللہ ان کو اجر دیتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں خلوص نیت سے ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، بسا اوقات معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ غلط فہمیاں بسا اوقات انبیاء کے مابین بھی ہوگی، نبیوں کے مابین بھی ہوگی۔ قرآن نے بتایا ہے موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، نبوت عطا کی دونوں کو۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسا آیا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے غلطی کی ہے، شاید ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ قرآن بتاتا ہے جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تو پیچھے اپنے بھائی سے کہہ کر گئے کہ میری قوم کا آپ نے پورا خیال رکھنا، میں بڑی مشکل سے ان کو توحید کی طرف لایا ہوں، بڑا واز کیا ہے میں نے، کہیں یہ نہ ہو میرے بعد ساری قوم پھر پلٹ جائے۔ یہ کہہ کر کوہ طور پہ چلے گئے۔ ایک عرصے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہی، بچڑے کی عبادت کر رہی، شرک میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ہی غصہ آ گیا، یہ دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ میں کچھ تختیاں تھیں، ان کو ایسے پٹخ دیا اور سیدھے جا کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جو نبی ہیں ان کو بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ لیا، پکڑ کر کھینچا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، سب کچھ برباد کر دیا ہے، میری محنت کو ضائع کر دیا ہے، تم نے خیال کیوں نہیں کیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھائی لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر کے بال تو چھوڑے، میری داڑھی تو چھوڑے، میری بات تو سنے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں۔ جب کچھ دیر بعد موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنا پورا زور صرف کیا، تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم پھر بھی سمجھانے کے باوجود، محنت کے باوجود شرک کی طرف جا رہی تھی۔ تو ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں دو صحابہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ہمیں لاجیکلی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل نہیں مانتی۔ دو لڑنے والے ہوتے، ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ہی سچے ہیں۔ ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ہی اچھے ہیں۔ ایک ٹھیک ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہے۔ ہمیں سمجھائیں لاجیکلی کیسے دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں، دونوں کیسے حق پر ہوتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی فیصلہ آپ کر لو۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں اختلاف ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، بات نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی اور بال نوچے۔ بتاؤ کون حق پر کون باطل پر تھا، کون سچا اور کون جھوٹا تھا، کون حق پر کون باطل پر، کون ٹھیک کون غلط؟ بتائیں، اپنی لاجک استعمال کریں نا۔ وہی بات جس کو ہارون علیہ السلام ٹھیک سمجھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی غلطی، ان کی کوتاہی ہے، انہوں نے شاید توحید کی دعوت میں کوئی کوتاہی کر دی، کوئی سستی کر دی ہوگی، اس لیے قوم جو ہے وہ دوبارہ شرک کی طرف چلی گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال درست نہیں، ان کی غلط فہمی تھی۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے بھائی پر جو کہ نبی ہے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے باوجود انہیں غلط کہا جا سکتا نہیں، ان کو ناحق کہا جا سکتا اور ان کے بارے میں ایسے کمنٹ دیے جا سکتے نہیں۔ کوئی بندہ آج کہے نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا حق تھا کہ اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے؟
اگر کوئی بندہ ایسا کہے بتاؤ اس کا ایمان بچتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسے کیا حق ہے کہ یہ پوچھے موسیٰ علیہ السلام سے؟ وہ کوئی جج بنا ہوا ہے کہ ایک نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا حق تھا؟ اسے کوئی حق نہیں ہے، اسے کوئی حق نہیں۔ اللہ کے بندے تھے، ان کے مابین جو بھی ہوا، جب اللہ نے اس پر کوئی باز پرس نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں کہ آج یہ عدالت لگائیں کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام میں سے کون صحیح اور کون غلط تھا؟ لاجیکلی جو لاجک استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کے مطابق تو نعوذ باللہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام غلط کیا۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کیا۔ ان کی غیرت ایمانی کا یہ تقاضا تھا کہ جب قوم کو شرک میں ڈوبتے دیکھا تو ان کو غیرت آ گئی، ان کو جوش آ گیا۔ اس جوش میں انہوں نے اپنے بھائی کے بال نوچ دیے، داڑھی کھینچ دی، لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی، بھائی پر ظلم کرنے کی نیت نہیں تھی، بھائی کو ستانے کی نیت نہیں تھی، اسے تنگ کرنے کی نیت نہیں تھی، توحید کی غیرت آ گئی۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور ہم دونوں سے راضی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ بھی علیہ السلام، ہارون بھی علیہ السلام۔ ہمیں موسیٰ سے بھی محبت ہے، ہمیں ہارون سے بھی محبت ہے۔ کیا کوئی کہے گا کہ نہیں میں موسیٰ کی طرف تم ہارون کی طرف؟ اختلاف جو ہوا تو ہم حق والوں کی طرف ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کس طرف ہوگے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاؤ گے؟ ہارون علیہ السلام کی طرف جاؤ؟ کدھر جاؤ گے آپ؟ ہم تو امتی ہیں، وہ نبی اور رسول ہیں، ہم ان کو ہمیشہ عقیدت اور محبت سے یاد کریں۔ آدم علیہ السلام سے دیکھیں، دانا کھا لیا، دانا کھا لیا۔ کیا آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے آدم نے سانو مروا دیتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آدم کی غلطی کی وجہ سے یہ سزا ہم بھگت رہے ہیں دنیا میں۔ اب بتائیں نبی کی توہین بنتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ایک نبی نے کہہ دیا، ان کا حق بھی بنتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، موسیٰ و آدم علیہ السلام کے درمیان میں تکرار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا آپ ہمارے بابا ہیں، انسان بشر کے آدم کے بابا ہیں، والد ہیں ہمارے، آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا، آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا، دنیا میں ہمیں بھیج دیا، جنت کی نعمتوں سے محروم کروا دیا۔ آدم علیہ السلام نے آگے سے کہا موسیٰ میری اولاد میں سے بھی ہے، بیٹا ہے نا، موسیٰ تو اللہ کا اتنا اولو العزم اور برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے کتنے ہزار سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی؟ وہ تقدیر غالب آ گئی، آج اسی پر مجھے تانا دے رہے ہو؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ایک نبی نے تو دوسرے نبی سے کہہ دیا، دونوں ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حق تھا کہ آدم سے پوچھتے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں باوجود اس کے ان میں تکرار ہوا، ہم آدم علیہ السلام سے بھی راضی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی راضی ہیں، ہارون علیہ السلام سے بھی راضی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی راضی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مابین بھی جو اختلافات ہو گئے، ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم مجاز نہیں ہیں آج ہم کہیں کہ فلاں کو کیا حق تھا۔ دیکھیں سب سے بڑا اختلاف جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جس کو بیان کر کے لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کیا جاتا ہے، وہ اختلاف قصاص عثمان کا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے، دو رائے بن گئی ان کی، کس میں؟ قصاص عثمان کو لینے میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، قاتلوں کو سزا ابھی ملنی چاہیے یا کچھ اس کو مؤخر کرنا چاہیے؟ اس میں دو گروہ بنے۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فی الفور سزا ملنی چاہیے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کا اپنا ایک خیال ہے، اپنی ایک رائے ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں اس میں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، وہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا آخرت میں میری بیوی، جن کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت ساری دنیا کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی ساری دنیا کے سارے کھانوں پر ہے۔ یہ وہ عائشہ ہیں جن کی برات میں اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ وہ عائشہ ہیں کہ جن کے بستر پر بھی نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ عائشہ ہیں، ان کی رائے یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کو فوراً لینا ہے، فوراً قاتلوں کو سزا دینی ہے، ان کو فوراً ان کی گردنیں اتارنی۔ اسی طرح طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 ایسے خوش نصیب جن کو ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے طلحہ و زبیر بھی ہیں رضی اللہ عنہما، ان کی بھی یہی رائے ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصاص عثمان فوراً لینا چاہیے۔ اسی طرح اور جلیل القدر صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ ہے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا انہوں نے جنت تو اپنے نام لکھوا لی ہے، ابھی سے جنت ان کی پکی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اس غزوے کے سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کر دعائیں کی۔ وہ کاتب وحی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، فضائل و مناقب کا ایک ذخیرہ ان کے پاس ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور فعلم ما فی قلوبہم، اسی سورۃ الفتح میں فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو ساری دنیا کے سامنے پرکھ کے رکھ دیا ہے، ان کے دلوں میں میل ہے ہی نہیں، اخلاص ہی اخلاص ہے، تقوی ہی تقوی ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ بیعت رضوان سے پہلے جب معاہدہ ہو رہا تھا، بیعت رضوان کے بعد کافروں سے معاہدہ ہو رہا تھا، معاہدے کے اندر سفیر بن کر عروہ بن مسعود ثقفی آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ تفصیل سے درج ہے، اور ان کی عادت ہے، ہر بندے کی ایک عادت ان کی عادت ہے جب بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، داڑھی کو ہاتھ لگا کر بات کرتے۔ ایک شخص اوپر کھڑا ہے تلوار لے کر، جب بھی داڑھی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کے لیے عروہ بن مسعود اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، ایک شخص اوپر جو کھڑا ہے وہ تلوار کا دستہ زور سے ہاتھ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے اخر یدک لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی کی پاک داڑھی سے اپنا پلید ہاتھ دور رکھ، خبردار اب ہاتھ نہیں آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ پھر عادت کے طور پر پھر آگے جاتا، پھر دستہ پڑتا ہے ہاتھ پہ، وہ دیکھتا ہے اوپر، دیکھوں تو صحیح کون ہے یہ، دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے تو مغیرہ بن شعبہ ہے میرا لنگوٹیا یار، کل تک میرے ساتھ مل کر تم بدماشیاں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، مل کر ہم سارے کام کرتے رہے، اور آج تو کھڑا ہے اور میرے ہاتھ میں بار بار تلوار کا دستہ مارتا ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، تیرا میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، اسلام لانے کے بعد میرا تیرا تعلق قائم نہیں رہا ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں،
یہی ہیں، بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا اور میں نے دیکھا وضو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا نہیں۔ میں نے پوچھا پاؤں کیوں نہیں دھوئے آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاؤں پر موزے پہنے ہوئے، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن، میں نے ان کو باوضو پہنا تھا، لہٰذا اب مجھے دھونے کی ضرورت نہیں، مسح کافی ہے۔ یہ خادم رسول کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہے، اتنے جلیل القدر صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ابن العاص مؤمنان، اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں عاص کے دونوں بیٹے پکے مومن ہیں۔ پھر نام لے کے فرمایا ہشام بن عمرو، مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، فرمایا ہشام بن العاص اور عمر بن العاص دونوں پکے مومن ہیں۔ سارے صحابہ مومن تھے، آپ نے ان کو چھانٹ کر ممتاز کر کے امت کا سامنے رکھا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تلاوت کی آواز سنی، خیموں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ساتھ میں آپ کے ایک صحابی ہیں، آپ پوچھتے ہیں اتراہ مرائیاً، میرے صحابی یہ جو آواز تم سن رہے ہو قرآن پڑھنے کی آواز، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ریاکار ہوگا؟ یہ کوئی ریاکار ہوگا جو اونچی آواز پڑھ کر لوگوں کو دکھاوا کرنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مؤمن منیب، یہ جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جس کے قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں پکا مومن ہے اور اللہ رب العزت کا بڑا ہی قریبی ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، یہ وہ بڑے بڑے افراد ہیں جو سر خیل تھے، جو سربراہ تھے اس مطالبے کے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص فوری لینا چاہیے۔ دوسری طرف ایک جلیل القدر صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ابھی ابھی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، حکومت مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم ان قاتلوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ ابھی ہاتھ ڈالیں گے ہو سکتا ہے کہ بغاوت دوبارہ اٹھائے، دوبارہ سے حالات خراب ہو جائیں۔ یہ دو رائے ہیں۔ ادھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، بڑے بڑے فضائل و مناقب کے مالک ہیں، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے۔ ادھر بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، ادھر بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، دونوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو پائیں۔ یہ اچھا فیصلہ ہے، یہ اسلام کے حق میں اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، اس وقت تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑائی گئی تھی، جھوٹی افواہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لی۔ اب تو عثمان واقعی شہید ہو چکے، ہم انہیں دفنا چکے ہیں اپنے ہاتھوں، اب تو کوئی شبہ نہیں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہیں کر رہے تھے تو ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ان بدبختوں کو اگر مہلت دی گئی یہ اور سر چڑھ آئیں گے اور نقصان کریں گے اور دلیر ہو جائیں گے، اس لیے فوراً ان سے بدلہ لینا چاہیے، ان کی گردنیں فوراً اتارنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو مسلمانوں کو ان کے دلوں میں کھٹک رہی تھی اس گروہ جو عظیم الشان صحابہ کرام کا گروہ ہے، وہ یہ تھی کہ وہ قاتل بدبخت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو چکے، آپ کی فوجوں میں شامل ہو چکے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے اندر وہ جا چکے ہیں۔ اس بات کا اور زیادہ دکھ انہیں ہوتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کو چاہیے کہ فوراً ان کو قابو کریں، پکڑیں اور قتل کریں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان سے راضی نہیں تھے۔
قطعاً راضی نہیں تھے، بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ غصے سے اپنے دانت پیستے تھے جب انہیں دیکھتے تھے، جب ان کی باتیں سنتے تھے، غصے سے آپ رضی اللہ عنہ کو پسینہ آ جاتا، غصے سے پسینے سے شرابور ہو جاتے، بلکہ کئی دفعہ ارادہ کیا۔ ایک شخص تھا مالک اشتر، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سر فہرست تھا، اس کے بارے میں ارادہ کیا کہ یہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو تو میں بندہ بھیج کر اس کو قتل کروا دوں، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھی جو ابھی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو قتل کرنے کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا کر اختلاف کا سبب بن جائے، تو ابھی اس کو تھوڑی مہلت دینی چاہیے۔ ان کا نظریہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ جس زاویے سے سوچ رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ دو گروہ ہیں، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اب ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ادھر ام المومنین ہیں، وہ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً قصاص عثمان لیں، سیدنا عثمان کے قاتلوں کو فوراً قتل کریں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہم دھرنا دینے کے لیے تیار، احتجاج کرتے ہیں، آپ کو فوراً یہ کام کرنا چاہیے، اس میں دیر برداشت نہیں ہے، آپ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ دیر کرنا درست نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ ابھی اس معاملے کو دبایا جائے، ابھی مسلمان اس حالت میں نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالیں، تھوڑا حالات سنبھل جائیں تو پھر کریں گے۔ لیکن جب مطالبہ زیادہ زور پکڑتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی ریٹ کو خراب کر رہا ہے، ہمیں حکومت کی ریٹ کو بحال کرنا ہوگا، ان لوگوں کو روکنا ہوگا، واپس مدینہ بھیجنا ہوگا۔ اب وہ ان کو روکنے کے لیے آتے ہیں، واپس بھیجنے کے لیے آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دو لشکر آمنے سامنے آتے ہیں، جو گروہ آتے ہیں، فتنہ پرور لوگ بھی موجود تھے۔ اب دیکھیں نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں ایسے لوگ موجود ہیں، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں قتل کر دوں، لیکن ابھی بس نہیں چل رہا، ابھی مناسب حالات نہیں مل رہے۔ تو ایسے شرپسند موجود تھے، کسی وجہ سے لڑائی شروع ہو۔ نہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس نیت سے آئی تھی کہ میں نے جا کر لوگوں کو قتل کروانا ہے، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس نیت سے آئے تھے کہ میں نے جا کر ام المومنین کو شہید کرنا ہے یا طلحہ و زبیر کو شہید کرنا ہے۔ کسی کی ایسی کوئی انٹینشن، کوئی نیت نہیں تھی، لیکن ایسا ہوا بدقسمتی سے کہ وہاں معاملہ لڑائی تک چلا گیا، لوگ وہاں جان سے گئے، لیکن نہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی نیت بری تھی یا ان کی نیت تھی کہ میں لوگوں کو قتل کروں، نہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس لیے آئی تھی کہ لوگ قتل ہو جائیں، کسی کی ایسی کوئی نیت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتا ہو، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ خون خرابہ کرانا چاہتی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا کوئی بدبخت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ وہ خون خرابہ کرانا چاہتے تھے، اپنی حکومت کے لیے لوگوں کو قتل کروا دیا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ ایسا سمجھنے والے بدبخت ہیں، ان کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ہوا ایک اجتہاد کی وجہ سے، ایک اپنی رائے کی وجہ سے، جس کو وہ درست سمجھ رہے، دونوں گروہ اپنے آپ کو بالکل درست اور حق پر سمجھ رہے، اور اللہ کے ہاں بھی بالکل درست اور حق پر۔ اب سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی جنگ جمل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے ہیں مطالبہ کرنے کے لیے قصاص کا۔ راستے میں دوسرا لشکر آیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے چھوٹے صحابی ہیں، کوئی طلحہ رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بدبخت یہ کہے گا کہ علی رضی اللہ عنہ نے مروا دیا طلحہ رضی اللہ عنہ کو، تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ نیت لے کر آئے تھے، یا علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو تلوار دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ طلحہ کو شہید کر کے آؤ؟
نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نہ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما یا دیگر صحابہ میں سے کسی کی یہ خواہش تھی کہ کوئی بھی مسلمان جان سے چلا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اسے قتل خطا کہہ سکتے۔ قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کے لیے بالکل یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر جان سے مار دے، یہ تو کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ جان بوجھ کے کسی مسلمان کو موت کے گھاٹ اتار، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، الا خطا، سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ وہ تو بندوق صاف کر رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اندر گولی ہے، لگ گئی کسی کو، اس نے تو اینٹ اٹھا کر دور پھینکی تھی، کسی شخص کے سر میں لگ گئی، مر گئی۔ تو اپنے آپ کو لڑائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گونسا اس نے مارا، بندہ مر گیا، قتل خطا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، وہ جو مخالف گروہ کا بندہ تھا، اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے اس کو مکہ مارا، مر گیا، جان بوجھ کے نہیں مارا، نہ نیت تھی مارنے کی۔ تو زیادہ سے زیادہ قتل خطا کہا جا سکتا ہے جس میں مارنے والے کی کوئی انٹینشن نہیں، کوئی خطا نہیں، اس کی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ صحابہ کرام کے مابین ہوا، اور پھر جب یہ معاملہ ہو گیا، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، سیدنا طلحہ کی شہادت کے بعد، سیدنا طلحہ کی شہادت ہوئی جنگ جمل میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گروہ میں شامل ہوتے ہوئے سیدنا طلحہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کا بیٹا ایک دن آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ کر خوش آمدید کہا، مرحبا، خوش آمدید بیٹا، آؤ۔ لیکن بیٹے کے ابھی زخم ہرے تھے، باپ شہید ہوا ہے نا، تو کہنے لگا کہ آپ نے میرے باپ کو شہید کیا ہے، قتل تھا ابھی، میرے باپ کو شہید کیا اور مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے بات کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہی شبہ ہے، وہی وسوسہ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ شبہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ذہن میں بھی آیا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے صاف کر دیا۔ بیٹے نے کہا کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے جنگ جمل میں، اور آج مجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمایا بیٹا، وہ جو بھی معاملہ ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا، کسی نے کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے نہ تو تلوار اٹھائی تھی نہ گھر سے نکلا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، کہ اللہ رب العزت جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی مسلمانوں میں دلوں میں جو بھی آپس میں غلط فہمیاں ہوں گی، جو بھی رنجشیں ہوں گی، اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی نکال دے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے سب بھائی بھائی، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، سارے ایک جیسے، ایک ہی دل کے مالک ہوں گے، اور جنت میں بھی ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ انہی میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ غلط فہمیاں دنیا میں ہی ختم کر دے گا، آخرت میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی ہمارا منہج ہے اہل سنت کا، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا۔ قرآن نے یہ عقیدہ بتایا، قرآن نے بتایا اللہ سب صحابہ سے راضی ہو چکا ہے۔ اب بتائیں یہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوئی، اور یہ اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوئے، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی ان اختلافات سے پہلے ہی کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے راضی ہو۔ اللہ کو نہیں پتہ تھا انہوں نے بعد میں لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، لڑائی ہونی ہے، تلواریں نکلنی ہیں، اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا نا، اس کے باوجود اللہ فرماتا میں ان سے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی لڑائی کے باوجود میں ان سے راضی ہو گیا، ان کے اختلاف کے باوجود میں ان سے راضی ہو گیا، ان کی جنگ کے باوجود میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ناراض ہوں؟ ہم آج کہیں کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا حق تھا کہ وہ نکلتی، وہ گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ بات کیوں اور کس حوالے سے کہیں؟ ہم کیسے مجاز ہو سکتے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں؟
اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب کو جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے، سب جنتی ہیں۔ اب بھلا جنتی سے ناراض ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے بشارت سن لی کہ اللہ نے فرمایا جنتی ہے، ہم اس سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں دل میں کدورت پال سکتے ہیں، رنج رکھ سکتے ہیں، بغض رکھ سکتے ہیں؟ اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کہ ان کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ انہیں کیا حق تھا جی ماں کے مقابلے میں آ جاتے، ام المومنین تھے؟ نعوذ باللہ، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ تھے، ان کے آپ